الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ کل گزشتہ آیات میں اللہ نے اہل ایمان کے لیے اللہ کے مقرر فرشتے کہ جن کی ڈیوٹی صرف اور صرف تحمید ہے، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہتے ہیں، وہ فرشتے اہل ایمان کے لیے اللہ کے دربار میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ گویا کہ اللہ کے مقرر فرشتے، اور ظاہر سی بات ہے کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا اللہ ان کو حکم دیتے ہیں۔ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مؤمنین کو جہنم کی رسوائی سے بھی بچائیے گا اور قیامت کے دن بڑی ان کو کامیابی ملے۔ یہ دعا فرشتوں کی کل کی آیات میں آئی تھی۔ آج پھر اللہ نافرمانوں کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی مغفرت اور عذاب الہی میں مبتلا اور مغفرت سے دور ہوں گے تو وہ لوگ جہنم کی رسوائی میں پہنچنے کے بعد اپنی ذات سے بھی نفرت کرنے لگیں گے، حتیٰ کہ اتنی نفرت کریں گے، روایات میں آتا ہے کہ جہنمی دانتوں کے نیچے اپنی انگلیوں کو کاٹیں گے، نوچیں گے اپنی انگلیوں کو اور افسوس سے کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ اپنی ذات سے نفرت کر رہے ہوں گے تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو دنیا میں جب تم ایمان اور عمل صالح اور اسلام کی دعوت سے دور تھے اور تم شرک کیا کرتے تھے، آج جتنا تم کو اپنی ذات سے نفرت ہو رہی ہے، اللہ تم سے اس سے زیادہ بیزار ہو گیا تھا تمہارے شرک و کفر کی وجہ سے۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ وہ اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ اے پروردگار آپ نے ہم کو 2 بار مردہ کر کے زندہ کیا، 2 بار مردہ کر کے، ایک بار تو جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو آنے سے پہلے ہر ایک مردہ ہے، اور پھر اللہ نے ماں کے پیٹ میں حیات دی، پہلی بار زندہ کیا، پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، آدمی بڑا ہوتا ہے، بچے سے بڑا، اور پھر بڑے سے بڑھاپے کی طرف، اور بڑھاپے کے بعد پھر موت، تو 2 بار مرنا، اور پھر آخرت میں اللہ دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو یہ کفار یہ کہا کرتے تھے بس جو کچھ کیا یہیں کیا، مر گئے، ختم ہو گئے، گل گئے، سڑ گئے، ایمان نہیں تھا دوبارہ زندگی پر۔
جہنم میں پہنچنے کے بعد یہ کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں دوبارہ زندگی کے آپ کے دیے جانے پر ہمیں ہمارا ایمان ہو گیا ہے اور آپ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. ہم نہیں تھے، آپ نے وجود دیا، آپ نے موت دی، آپ نے دوبارہ زندہ کیا، آپ نے ہمیں دوبارہ زندہ کر کے یہاں آ گئے. اے اللہ اب یہاں سے جانے کے بظاہر کوئی شکل نہیں ہے. ہاں جس طرح آپ نے ہمیں زندگی دی تھی، آپ قادر مطلق ہیں، آپ نے موت دی، آپ نے دوبارہ زندہ کیا، معلوم یہ ہوا کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. لہذا آپ یہ بھی چاہ لیجئے کہ ہمیں یہاں سے واپس نکلنے کا موقع مل جائے. اللہ کہیں گے کہ یہ احکم الحاکمین کا فیصلہ ہے. اب یہاں آنے کے بعد دوبارہ زندگی کا ملنا یا دوبارہ دنیا میں جانا یہ ناممکن ہے. اب فیصلہ ہو چکا ہے، اب یہیں پڑے رہو، تمنا بھی بیکار ہے. یہ اللہ نے آج کی پہلی آیت میں بیان فرمایا ہے. اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں توحید کے مضمون کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو دنیا میں رہ کر توحید کے مضمون کو سمجھنا بڑا آسان تھا. ذرا اپنے کھانے پہ غور کر لو کہ دیکھو تمہاری پلیٹ میں جو ایک روزی کا دانہ آتا ہے، گیہوں کا دانہ آتا ہے، وہ ایسے ہی نہیں آ گیا، بلکہ اس پہ اللہ کی بے شمار مخلوقات کو اللہ نے کام پر لگایا. سورج نے اپنی گرمی دی، چاند نے اپنی چاندنی دی، زمین نے اس کو اپنے اندر سمایا اور اس کی حفاظت کی، پانی نے اس کو سیراب کیا، ہوا نے اس کو بڑھایا، موسم نے بہترین تربیت کی. لاکھوں تربیتی انداز سے ہو کر ایک گیہوں کا دانہ تیار ہوتا ہے. بتاؤ یہ سارا نظام جو قاعدے کے ساتھ چل رہا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ سورج گرمی زیادہ کر دے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ پانی زیادہ ہو جائے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ موسم ایسا خراب ہو جائے کہ ساری کھیتی خراب ہو جائے. لیکن ایک گیہوں کا دانہ یا ایک زمین کا دانہ ساری تربیتی مراحل کے بعد آپ کی پلیٹ میں آیا، تو بتاؤ ایسا بہترین نظام کو چلانے والا اور مخلوق کے لیے روزی کا انتظام کرنے والا ایک خالق و مالک اللہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ نے فرمایا تمہارے مشاہدات میں ہیں، تم کھانا کھاتے ہو اسی پہ غور کر لو کہ یہ انتظام کہ کسان نے محنت کی، بیوپاری نے اس کو بیچا، آپ نے محنت کر کے پیسے کمائے اور پھر آپ نے اس محنت کی کمائی سے روزی آپ اپنے گھر میں لائے. تو دیکھیے یہ سارا کا سارا کھانے پینے کا نظام اور ایک بہترین انداز سے چل رہا ہے. اس کا چلانے والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وہی اللہ ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم مخلص اور موحد بندوں کے عمل کی طرح اپنے عمل کو درست کر لو. ایسا نہ ہونا کہ تمہیں ایک خدا کی بات بتلائی جائے تو کافروں اور مشرکوں کی طرح یہ بات کہنے لگو کہ ہم سارے دیوی دیوتاؤں کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کو کیسے پکاریں. سچا موحد تو وہ ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں اس کی نگاہ صرف اللہ کی ذات پر ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا اپنی ساری توجہ ادھر ہی لگائے رکھو، چاہے دنیا والوں کو تمہاری اس توجہ سے کتنی ہی پریشانی کیوں نہ ہو. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، تم اسی ایک خدا کو پکارتے رہو چاہے کافروں کو کتنا ہی برا لگے. اس مضمون کو اللہ نے آج کی اخیر کی آیت میں بیان فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں
ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون، جن لوگوں نے نافرمانی کا طریقہ اختیار کر رکھا ہے یعنی کفر، ان سے پکار کر کہا جائے گا قیامت والے دن کہ آج تمہیں جتنی بیزاری اپنے آپ سے ہو رہی ہے، کیونکہ جہنمی جہنم میں پہنچنے کے بعد اپنے آپ پر لعنت ملامت کریں گے، اسی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ آج تمہیں جتنی بیزاری اپنے آپ سے ہو رہی ہے اس سے زیادہ بیزاری اللہ کو اس وقت ہوتی تھی جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کرتے تھے۔ قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل، وہ نافرمان جہنمی کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی، یعنی پہلے ہم نہیں تھے، وجود دیا پھر موت دی، یہ 2 مرتبہ موت دینے کا مطلب ہے، اور 2 مرتبہ زندگی دی یعنی دنیا میں اور اب آخرت میں، اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو کیا چونکہ اللہ آپ ہر اعتبار سے قادر ہیں، آپ کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں، تو کہیں گے کیا ہمارے دوزخ سے نکلنے کا کوئی راستہ ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائیں گے ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، جواب دیا جائے گا کہ تمہاری یہ حالت اس لیے ہے کہ جب اللہ کو تنہا پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جاتا دنیا والوں کو تو تم مان لیتے تھے۔ اب تو فیصلہ اللہ ہی کا ہے، جس کی شان بہت اونچی ہے، جس کی ذات بہت بڑی ہے۔ هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب، اللہ ہی ہے جو تم سب کو اے لوگو اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے، اور نصیحت تو وہی مانا کرتا ہے جو ہدایت کے لیے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، لہذا اے اللہ کے بندو اللہ کو اس طرح پکارو کہ تمہاری تابعداری خالص اللہ کے لیے ہو، چاہے دنیا کے کافروں کو کتنا ہی برا لگے، تم ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھو۔ سبحان اللہ۔